السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ تہمت لگانے والی عورت کا عبرت ناک واقعہ۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو گئی۔ دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں جو دو چار بیٹھی ہوئی تھیں، یہ جو آج عورت مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی۔ اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے، دیر بھی لگ سکتی ہے، لگ گئی۔ میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر بھی ہاتھ چمٹا ہوا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، ہاں مولوی صاحب، ایک عورت دوسری مردہ عورت کو غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور نہیں کرانا چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا، فلاں مولوی کے پاس چلیں، اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے۔ مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں مسلسل گزر گئیں۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی، گرد و نواح کے کئی دیہات تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی القضات کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت، ایک عورت مری پڑی تھی اور دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی، جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہوئی ہے اس کے فلاں آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی، جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشم دید گواہ تیرے پاس تھے؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقبال جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے پر گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی۔ پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، ان کی سزا ہے کہ ان کو زور سے اسی کوڑے سے مارے جائیں، 80 کوڑے مارے جائیں۔
ان کو زور سے 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضات حکم کرتا ہوں، جلادوں سے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارتے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے لگے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا، جب 80 کوڑے لگے تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوڑ کر جدا ہو گیا۔ اس واقعے سے ان خواتین حضرات کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہ بلا سوچے سمجھے پاک دامن لوگوں پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ اس جرم سے باز نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان کی گرفت پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے اوپر تہمت لگانے کی جرت نہ دے۔ تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے، ان برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔